بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نوکرانی روز میرے پاؤں کی مالش ناریل کے تیل سے کرتی، جس کی وجہ سے میری دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی اور میں پرسکون ہو جاتی۔ ایک دن اچانک وہی آئل میں اپنے شوہر کے پاؤں پر ملنے لگی تو میرے شوہر کا رنگ فک ہو گیا اور الرجی کا بہانہ کر کے لگوانے سے انکار کر دیا۔ مجھے کچھ شک سا ہوا، ایک دن بوتل کو بدل کر رکھ دیا اور پھر اگلے دن جو ہی نوکرانی ہاتھ پاؤں کی مالش کر کے اٹھی تو میری روح لرز گئی۔ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی عجیب و غریب سی داستان سنانے جا رہی ہوں۔ میرا نام نیلم اسد ہے۔ اسد علی سے میری محبت کی شادی 8 ماہ قبل ہی ہوئی تھی۔ ہماری زندگی میں ہریالی ہی ہریالی تھی، ہر چیز اچھی لگتی تھی۔ محبت کو حاصل کر لینے کا نشہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں اور اسد ایک ہی اسکول میں ملازمت کرتے تھے۔ اسد اچھی سی جاب کی تلاش میں تھا، وہ وقت گزاری کے لیے اسکول میں ملازمت کیے ہوئے تھا۔ اسی اسکول میں ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ اسد نے مجھے پرپوز کیا تو میں نے بھی چھٹ سے ہاں کہہ دی۔ اگلے ہی ہفتے اسد کی والدہ اور اس کی بہن وجیحہ میرا رشتہ لے کر آ گئی تھیں۔ یوں میں بیاہ کر اسد کے گھر کی رونق بن گئی۔ کچھ عرصہ تو سب کچھ بہت اچھا چلتا رہا، مگر پھر مجھے کچھ چیزوں پر اعتراض ہونے لگا تھا۔ کچھ باتیں میں نظر انداز کر دیتی تھی، مگر جو چیز اچھی نہیں لگتی تھی وہ تھی میری نند، جو مجھ سے تو 2 سال بڑی تھی مگر اسد سے 1 سال چھوٹی۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ ہر وقت ننھی سی گڑیا بننے کی کوشش کرتی تھی۔ اسد اس کے ڈھیروں نخرے اٹھاتے تھے، جبکہ میں اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی۔ میری نند سیر تھی تو ساس ہوا سیر۔ میری نند وجیحہ سے اگر اسد کی جان چھوٹتی تو میری ساس چھٹ سے اسد کو اپنے پاس بلا لیتی اور نہ جانے گھنٹوں اس سے کیا باتیں کرتی رہتی تھی۔ جب اسد اپنی امی کے کمرے سے نکل کر آتا تو اس قدر تھکا ہوا ہوتا کہ فوراً ہی سو جاتا۔ میں اندر ہی اندر جلتی تھی، مگر منہ سے کچھ کہنے کے قابل ہی نہ تھی۔ اگر کچھ کہتی بھی تو ساس الگ فساد بپا کر دیتی۔ لیکن میں نے سوچ رکھا تھا کہ باتوں ہی باتوں میں اپنی ساس کو یہ بات جتا کر ہی دم لوں گی کہ یہ حرکتیں مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ صبح ہوئی تو اسد آفس چلے گئے۔ میں موقع کی تلاش میں تھی۔ میں نے وجیحہ اور ساس کو اکٹھے بیٹھے پایا تو ان کے پاس ہی جا کر بیٹھ گئی۔ میری ساس سبزی کاٹ رہی تھی جبکہ وجیحہ باتیں بنا رہی تھی۔ میں بولی، امی جی، کچھ دنوں سے اسد پریشان سے رہتے ہیں، کہتے ہیں آفس سے تھکا آتا ہوں تو امی اپنے پاس بلا دیتی ہیں۔ تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ کچھ بولنے کو بھی دل نہیں کرتا، مگر ماں کی ممتا کی خاطر ان کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا رہتا ہوں۔ میری باتیں سن کر میری ساس اور نند نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا۔ میں ان کی خطرناک زیور دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ آج کی شب تو میری ساس اسد کو اپنے پاس نہیں بلائے گی، پھر میں اور اسد مل کر کوئی اچھی سی مووی دیکھیں گے۔ شام گئے، اسد آفس سے لوٹ کر آئے تو میری ساس نے اسد کو آواز دے کر بلا لیا تھا۔ میں ان کی اس حرکت پر تب کر رہ گئی۔ اسد نے منہ ہاتھ دھونا بھی مناسب نہ سمجھا اور فوراً ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی میری ساس نے مجھے بھی آواز دے کر بلا لیا تھا۔ مجھے ڈر سا لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے سب کچھ اسد کو بتا دیا ہو۔ اسد تو ان کے سامنے ہی مجھے ذلیل کر ڈالیں گے۔ میں ڈرتی ڈرتی گئی تو میری ساس میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، اسد میاں، بیگم سے تو دل کی بات کر لیتے ہو، مگر ماں کے ساتھ بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے؟ تم نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ آفس سے آ کر تمہیں میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں، تو مجھ سے کیوں نہ کہا؟ اسد نے مجھے خونخوار نگاہوں سے گھورا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تب اسد بولے، امی جی معاف کیجیے گا، بس آپ سے کہنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں آپ کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ میں تو ششدر سے اسد کو ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنے سر اس بات کا الزام لے لیا تھا جو انہوں نے کی ہی نہ تھی۔ کمرے میں جا کر رونے لگی اور ان کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ اس طرح انہوں نے میری عزت رکھ لی تھی۔ اسد بولے، تم محبت ہو میری، میں نے اپنی چاہت سے تم سے شادی کی تھی نیلم، اب میں تمہیں اپنے گھر والوں کے سامنے رسوا تو نہیں کر سکتا نا۔ اس دن اسد کا مقام میرے دل میں مزید بلند ہو گیا، مگر گھر کے حالات پیچیدہ ہو گئے۔ میری ساس روکھی سی ہو گئی تھی، جبکہ وجیحہ بھی اب مجھ سے کوئی بات نہ کرتی۔ اسد آفس سے آتے تو میری ساس بلند آواز میں کہتی، جا بیوی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ جا۔ اسد اس ساری صورتحال سے بڑے پریشان سے رہنے لگے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا، گھر والوں کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ جو سچ تھا میں نے بتا دیا کہ گھر میں کوئی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ اسد کچھ دیر کے لیے خاموش رہے، پھر اٹھ کر الماری کے دونوں پٹوا کر کے اپنے کپڑے نکالنے لگے۔ مجھے بھی کہہ دیا، اپنی پیکنگ کر لو، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مجھے ایسے گھر میں نہیں رہنا جہاں میری بیوی کی عزت ہی نہ ہو۔ میں حیرت سے اسد کو دیکھتی رہ گئی۔
وہ اپنے کپڑے بیگ میں ڈال رہے تھے۔ میں نے جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹا تھا۔ میری تو خوشی کی انتہا ہی نہ رہی تھی۔ میں نے تو سوچا ہی نہ تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسد کس طرح اتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھے ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر ہی مجھے مزہ آ رہا تھا کہ اسد کے وقت پر صرف اور صرف اب میرا حق ہوگا، نہ ساس ہوگی، نہ ہی معصوم بننے کا ناٹک کرنے والی وجیہہ ہوگی۔ ہم دونوں جب سامان لے کر صحن میں گئے تو میری ساس اور وجیہہ ایک دم سے بوکھلا کر رہ گئی تھیں۔ میری ساس بھاگ کر اسد کے پاس آئیں اور بولیں، اسد یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو بیٹا؟ تم اپنی جوان بہن اور ماں کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ امی جی، بات دراصل یہ ہے کہ آپ دونوں میرے لیے قابل عزت ہیں، مگر میں اپنی بیوی کو بھی یوں بے وقت ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میری ساس میری جانب لپکی اور بولی، نیلم بیٹا تم ہی سمجھاؤ اسد علی کو، عورت کی بقا اس کے سسرال میں ہی ہوتی ہے، تم ہم سے کٹ جاؤ گی تو خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ میں غصے سے بولی، ایسے سسرال سے تو میں اکیلی ہی بھلی ہوں۔ وجیہہ نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ یوں زندگی کا ایک بورنگ سا چیپٹر ختم ہوا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئے گھر میں آ گئی۔ یہ گھر میرے سسرالی گھر سے کافی حد تک بڑا اور روشن تھا۔ اسد نے بتایا، یہ گھر مجھے میری کمپنی کی طرف سے دیا گیا ہے۔ میں تو اتنے حسین سے گھر کو دیکھ کر ہی خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی۔ صبح اسد آفس چلے گئے تو میں نے گھر کی صفائی ستھرائی کا سوچا۔ میں نے ایک کونے سے شروع کیا تو سمجھ ہی نہ آتا تھا کہ کیا صاف کروں اور کیا چھوڑ دوں۔ قد آدم جتنی کھڑکیاں صاف کروں یا سیڑھیوں پر پھیلی گرد جھاڑوں۔ میں اپنی ہمت کے تحت کام میں جتی ہوئی تھی، مگر میں بہت جلد ہی تھک ہار چکی تھی۔ مجھے ایک دم سے اپنی ساس اور وجیہہ کا خیال آیا۔ وہ تو مجھے گھر کا کام ہی نہیں کرنے دیتی تھی۔ میں نے کام چھوڑ دیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ نہ جانے میں کب نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ میری آنکھ اسد کی آواز پر ہی کھلی۔ وہ کافی پریشان سے لگ رہے تھے۔ میں اٹھ بیٹھی تو انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالے تھے۔ کیا ہوا نیلم؟ کیوں یہ ایسے لیٹی ہوئی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں نے ان کو سارا مدعا سنا دیا۔ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، تھک گئی تو آرام کرنے چلی گئی، پتہ ہی نہیں چلا کب سو گئی۔ اسد مسکرا دیے۔ وہ بولے، پھر تو ہماری بیگم نے کھانا بھی نہیں بنایا ہوگا۔ مگر فکر کی ضرورت نہیں ہے، تم اٹھ کر فریش ہو جاؤ، ہم باہر ڈنر کرنے چلیں گے۔ میں مسکراتے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ میں نے خوبصورت سا لباس پہن لیا تھا۔ ہم دونوں نے بڑے خوشگوار سے ماحول میں کھانا کھایا۔ گھر آئے تو میں یہ سوچ کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ وجیہہ بھی نہیں تھی جو ہماری واپسی پر منہ پھلا کر بیٹھی ہوتی، اور نہ ہی ساس تھی جو اسد کو روتے ہوئے کہتی کہ وجیہہ کبھی باہر کا کھانے کو جی چاہ رہا تھا۔ اسد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں تمہارے لیے ملازمہ کا بھی انتظام کر دوں گا۔ میں بڑی سوشل سی لڑکی تھی، جلد ہی سب کے ساتھ گھل مل جاتی تھی۔ اگلے ہی دن میں اپنے محلے کے دورے پر نکل گئی تھی۔ اس محلے میں ایک ہی طرز کے بے شمار گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہت ہی ملنسار سی خاتون باہر نکل آئی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا، میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ شفٹ ہوئی ہوں۔ وہ خاتون مجھے اپنے ساتھ گھر میں لے گئی۔ ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کی تو میں نے انہیں اپنے مسئلے کے بارے میں بھی بتا دیا۔ ایک کام والی کی ضرورت ہے، میری پڑوسن نے چٹکی بجا کر کہا۔ اے بہن، پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں کل ہی لڑکی آپ کی طرف بھجوا دوں گی۔ میں بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ شام میں جب اسد گھر لوٹے تو میں نے ان کو بتایا، میں آج محلے کی سیر کو نکلی تھی، مسز عرفان کے گھر گئی تھی۔ انہوں نے مجھے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ کل ایک کام والی کو میرے گھر بھیج دیں گی۔ اسد بولے، تم اس گھر کی مالکن ہو، جو جی میں آتا ہے وہی کرو، جسے رکھنا ہے رکھو، جسے نکالنا ہے نکال دو، مگر اتنا خیال رکھنا کہ کہیں مجھے گھر سے مت نکال دینا۔ امی جی کی دل آزاری کر کے تمہیں یہاں پہ لایا ہوں۔ میں شوق ہوئی تھی۔ آپ اگر مجھ سے دب کر رہیں گے تو آپ کو نہ اس گھر سے نکالوں گی اور نہ ہی اپنے دل سے۔ ہم دونوں ہنس رہے تھے۔ خوشیوں کا دور دورہ تھا۔ اگلے ہی دن مسز عرفان اپنے ہمراہ ایک پیاری سی دوشیزہ کو لے کر آئیں اور بولیں، نیلم یہ نہیں کام والی، اس کا نام اینی ہے۔ یہ ہے تو اچھے سلجھے ہوئے گھرانے سے، مگر گھر کے حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی ہے۔ اچھی سگھڑ اور ضرورت مند بچی ہے، اسے کام پر رکھ لو، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ میں نے اینی کے سراپے پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس نے صاف ستھرا مگر عام سا لباس پہنا ہوا تھا، بال اچھی طرح سلجھا کر ڈھانپے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس لڑکی کو کام پر رکھنا ہے۔ میری عادت ہمیشہ سے ہی ایسی تھی کہ مجھے میلی کچیلی سی کام کرنے والیوں کے ہاتھوں کا بنا کچھ اچھا نہ لگتا تھا، نہ ہی میرا دل ان سے صفائی کروانے کو مانتا تھا۔ میں نے مسز عرفان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا، آپ بیٹھیں، میں اینی سے کہہ کر چائے بنواتی ہوں۔ میں اینی کو اپنے ساتھ کچن میں لے گئی اور سمجھانے لگی کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے، مگر میرے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی
وہ ہر چیز نکال نکال کر کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی۔ میں چونک گئی اور بولی، اینی تم تو میرے کچن کو مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہو۔ اینی مسکرا کر بولی، آپ ہی اس سارے علاقے کے گھر ایک ہی جیسے ہیں، اسے میں ہر چیز کے متعلق بخوبی جانتی ہوں۔ میں اینی سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ اینی گھر کے سبھی کام نمٹا کر شام ہونے سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ اسد جب گھر لوٹے تو میں نے ان کو بتایا، آج میں نے ایک نئی ملازمہ رکھ لی ہے، بہت سکھڑ اور سلیقہ شعار ہے۔ اسد خوش ہو گئے تھے۔ نئے گھر میں آ کر اللہ نے مجھ پر رحمتوں کے در وا کر دیے تھے۔ چپکو ساس اور نند سے بھی جان چھوٹ گئی تھی۔ اسد بھی گھر میں وقت دینے لگے تھے، مگر ایک بات تھی جس کی وجہ سے میں پریشان رہتی تھی، وہ یہ کہ گھر بہت بڑا تھا، ایک کونے سے دوسرے کونے میں جاتے جاتے کافی دیر لگ جاتی تھی، اس لیے مجھے ہر وقت تھکن کا احساس رہنے لگا تھا۔ مگر اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اینی کے آ جانے کے بعد میری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی، لیکن یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ میری ہڈیوں میں ہر وقت درد رہتا تھا۔ میں درد کی دوا کھا لیتی تو 4-5 گھنٹے آرام سے گزر جاتے، مگر پھر سے درد ہونے لگتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے مجھے اندرونی بخار ہو گیا ہو۔ جب بھی میری ہڈیوں میں درد ہوتا تو مجھے اپنی ساس کے کہے ہوئے جملے سنائی دیتے تھے، نیلم تم ہی سمجھاؤ اسد علی کو، عورت کی بقا اس کے سسرال میں ہی ہوتی ہے، تم ہم سے کٹ جاؤ گی تو خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ میں ایک دم سے جھنجھلا جاتی اور اپنی ساس کو کوسنے دینے لگتی کہ اس کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے۔ میں نے اپنے مسئلے کے متعلق اینی کو بتایا تو وہ مسکرا کر بولی، آپ نے مجھے اس بارے میں پہلے کیوں نہ بتایا؟ میرے پاس آپ کے ان دردوں کا علاج ہے۔ میں ایک دم سے ہی خوش ہو گئی تھی۔ اینی نے شام تک گھر کا سارا کام نمٹا لیا تھا۔ وہ گھر جانے سے پہلے بولی، میں آپ کے پاؤں کی مالش ناریل کے تیل سے کر دیتی ہوں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کی رات کس قدر پرسکون گزرے گی۔ میں جلدی سے لیٹ گئی۔ اینی میرے پاؤں کی مالش کرنے لگی اور چلی گئی۔ میرے پورے وجود کو سکون سا ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کبھی میری ہڈیوں میں درد تھا ہی نہیں۔ اسد کو میں کھانا دے کر ان سے معذرت کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جیسے ہی بیڈ پر لیٹی سو گئی۔ رات یوں گزری تھی جیسے میں نے پھولوں پر گزاری ہو۔ صبح میں کافی حشاش بشاش سی تھی، بھاگ بھاگ کر گھر کے کام کرتی۔ اسد کو ناشتہ بنا کر دیا تو وہ بھی میری حالت دیکھ کر خوش ہو گئے، مگر دوپہر کے 2 بجے تک مجھے درد نے پھر سے اپنے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ میں اٹھتے بیٹھتے ہائے ہائے کرنے لگی تھی۔ اینی نے مجھے کہا، آپ درد کو تھوڑا سا برداشت کر لیں، میں شام میں پھر سے آپ کے پاؤں کی مالش کر دوں گی۔ شام ہوئی تو اینی گھر جانے سے پہلے پھر میری مالش کر گئی تھی۔ اسد گھر آئے تو میں کھانا دے کر بولی، اسد مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسد کا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا تھا۔ وہ بولے، سسرال میں تو تمہاری یہی گردان تھی کہ میں تمہیں وقت نہیں دیتا، اور اب تم خود نیند کے بہانے کرنے لگی ہو۔ میں نے اسد کو اپنی مجبوری بھی بتائی، مگر ان کا موڈ ٹھیک نہ ہوا۔ لیکن میں بھی کیا کرتی، نیند سے آنکھیں اس قدر بوجھل ہو چکی تھی کہ میں بات کرنے سے بھی قاصر تھی۔ میں جیسے ہی بیڈ پر لیٹی سو گئی۔ صبح کھلی تو اسد اپنے لیے ناشتہ بنا چکے تھے۔ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ اسد بولے، نیلم پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے خود ناشتہ بنا لیا، تو مجھے رات والے رویے کے لیے معاف کر دینا میری جان پلیز۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ نیلم گھر کے کام کاج کرنے آ چکی تھی۔ میں نے اس سے اپنی پریشانی شیئر کی۔ مالش سے نیند آ جاتی ہے۔ وہ بولی، آپ ہی جب جسم کو آرام پہنچے گا تو نیند میں تو آنا ہی ہے نا۔ میں بھی اس کی بات سے متفق تھی۔ دوپہر کے وقت پھر سے ہڈیاں درد کرنے لگی تھیں، لیکن میں اب اس درد کو سہنے کا تہیہ کر بیٹھی تھی۔ شام گھر جانے سے پہلے اینی میرے پاس آئی اور بولی، آ جائیں آپ ہی، میں آپ کے پاؤں کی مالش کر دیتی ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، آج بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ وہ مجھے اچھمبے سے دیکھتی رہ گئی، پھر اٹھ کر گھر چلی گئی۔ اسد کے آنے تک میرا درد سے برا حال ہو چکا تھا۔ میں نے درد کی دوا کھائی تو اٹھنے بیٹھنے کے قابل ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی رات مزید آگے بڑھی درد میں اس قدر اضافہ ہو چکا تھا کہ میں تڑپنے لگی۔ اسد بھی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ میں مالش کروا لیا کروں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا ہوا تھا نئے گھر آ کر، یہاں بھی اسد کا ساتھ خواب لگنے لگا تھا۔ اگلے دن میں نے سر شام ہی اینی سے مالش کروا لی تھی۔ میں حشاش بشاش تھی، مگر آج اسد کے پاؤں میں تکلیف تھی، وہ تڑپنے لگے تھے۔ مجھے کچھ شک ہوا تھا، آخر ہم دونوں میاں بیوی کس مرض میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ میں جلدی سے ناریل کا تیل لے آئی اور اسد سے بولی، آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پاؤں پر مالش کر دیتی ہوں۔ اسد ناریل کے تیل کو دیکھ کر بدک گئے اور بولے، اس شیشی کو یہاں سے لے جاؤ، مجھے ناریل کے تیل سے الرجی ہے۔ میں اٹھ کر وہ شیشی لے گئی تھی، مگر اب میری آنکھیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ میں نیند سے نڈھال ہو چکی تھی، اس لیے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ اسد کی
رات کیسے گزری ہوگی۔ صبح میں نے اسد سے پوچھا تو وہ بولے، ارے یار ساری رات تڑپتا رہا ہوں۔ اب میرے دماغ میں جمع تفریق ہونے لگی تھی۔ مجھے اینی کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھی، کہیں وہی تو ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ میں نے ایک ترکیب لڑائی اور اینی کے آنے سے پہلے پہلے ناریل کا تیل پانی میں بہا دیا، پھر وہ شیشی اچھی طرح سے دھو کر اس میں دوسرا تیل ڈال دیا تھا۔ شام کو اینی شیشی میرے پاس لے آئی اور میرے پیروں کی مالش کرنے لگی تھی۔ آج میرے جسم میں سکون کی لہر نہ دوڑی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے میری ہڈیوں کو کوئی ڈنڈے سے مار رہا ہو۔ میں ہمت کر کے بیٹھی رہی تھی۔ اینی گھر چلی گئی تو درد کی دوا کھا لی۔ اسد گھر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا، پاؤں پر مالش تو کروا لی تھی نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولے، مجھ سے تو تمہارا درد نہیں دیکھا جاتا، اس رات تم کس طرح تڑپ رہی تھی یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ میں ان کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی تھی، پھر میں بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اسد مجھے کمرے میں چھوڑنے آئے تھے، میں سونے کے لیے لیٹ گئی تو وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ میں بڑی دیر یوں ہی بے حس و حرکت لیٹی رہی مگر مجھے نیند نہ آئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ تیل بدلنے سے میری نیند کیسے اڑ گئی تھی۔ میں اٹھ کر باہر نکل گئی کہ چلو اسد سے ہی یہ مسئلہ ڈسکس کر لیا جائے۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، لاؤنج کے منظر نے میرے دل کے 100 ٹکڑے کر ڈالے تھے۔ سامنے ہی صوفے پر اینی اور اسد سر جوڑ کر بیٹھے پیار محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ اینی بولی، اسد، میں آپ کی لمبی چوڑی پلاننگ کو داد دیتی ہوں۔ آپ نے تو مجھے اپنے آفس کی کلیگ سے گھر کی ملازمہ ہی بنا ڈالا۔ اینی کی بات سن کر وہ دونوں قہقہے لگا کر ہنسنے لگے تھے۔ اسد بولے، ارے ڈارلنگ کبھی کبھار یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ میں نے جب نیلم سے شادی کی تب میں کم عمر اور کم عقل تھا، لیکن جب میں نے آفس جوائن کیا اور تمہیں دیکھا تو یہ جانا کہ میری اصل محبت تو تم ہو۔ لیکن اب میں روز روز شادی تو نہیں کر سکتا تھا۔ نیلم نے بھی مجھے پریشان کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ ہر وقت وجیہہ اور امی سے لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، اس لیے میں اسے اس گھر میں لے آیا۔ پھر مسز عرفان کا تم نے نہ جانے کیسے بھروسہ جیتا اور کیسے نیلم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں ابھی تک حیران ہوں۔ جسم درد کی ایک خاص قسم کی حکیمی دوا تو میں ہی نیلم کو کھلا دیتا تھا، کبھی پانی میں ڈال کر تو کبھی دودھ میں۔ اصل کام تو تمہارا ہے، جو تم نے نیلم کے پاؤں پر اس تیل سے مساج شروع کر دیا جس سے جسم سن ہونے لگتا ہے۔ بس ایک ہی ہفتے کی بات ہے، نیلم کی ٹانگوں کی رگیں بالکل سن ہو جائیں گی اور وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جائے گی۔ پھر ہم دونوں اپنی شادی کو منظر عام پر لے آئیں گے۔ ہم دونوں امی اور وجیہہ کے پاس رہیں گے، مگر تم خیال رکھنا کہ تم بھی ان دونوں سے لڑنے جھگڑنے نہ لگ جانا۔ امی اور وجیہہ میں میری جان بسی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سب سن کر میں مزید جی نہیں پاؤں گی، مگر نہ جانے مجھ میں اس قدر حوصلہ کیسے آ گیا تھا کہ میں ان کی باتیں سنتی رہی تھی۔ اینی بولی، پھر نیلم کا جان طلاق ہی ہوگا تو تم نے اسے مفلوج کیوں کیا؟ اس کو ویسے ہی طلاق دے دیتے۔ اسد ہنس کر بولا، طلاق کے بعد وہ دوسری شادی کر لیتی۔ اگر اسے مجھ سے اچھا لڑکا مل جاتا تو میں تو جلن کے مارے جی نہ پاتا نا۔ مفلوج ہو جائے گی تو کون کرے گا اس سے شادی؟ ہاں؟ میں ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل پوری طرح سے دھڑک رہا تھا، میرا سانس لینا بھی دشوار ہو چکا تھا۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر لوٹ کر گزاری تھی۔ صبح اسد جیسے ہی آفس کے لیے نکلا، میں بھی وہاں سے نکل کر میکے آ گئی تھی۔ میں نے اپنے ابو کو ساری داستان سنا دی تھی۔ میرے ابو نے اس کڑے وقت میں میرے سر پر چھاؤں کر دی تھی۔ ابو نے میرا بہت علاج کروایا، پھر مجھے خلا دلوا دی۔ اگر اس رات میں ان دونوں کے سامنے جا کر چیختی چلاتی اور کہتی کہ میں تمہارے منصوبے سے باخبر ہو گئی ہوں تو شاید وہ مجھے جان سے ہی مار ڈالتے۔ میری چپ نے ہی میری جان بچا دی تھی۔ میں نے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ ان سے میرا بدلہ ضرور لے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔